کا بیڑا غرق کرنا، اس سے بےغیرتی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو تین بےغیرت ہیں جن کے اوپر میں نے یہ ویڈیو شروع کیا ہے، ان تینوں نے یہ کام کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا سلمان اکرم راجہ کی، جو سب سے چھوٹا بےغیرت ہے سے ہوتی ہے، نہ ڈاکہ ڈالنے سے ہوتی ہے، نہ قتل سے ہوتی ہے۔ بےغیرتی جو ہے وہ کچھ اور جو آپ کے اخلاقی برائیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی جو اخلاقی برائی ہے جو بےغیرتی پیدا کرتی ہے وہ جھوٹ ہے، دوسرے نمبر پہ منافقت ہے، تیسرے نمبر پہ کسی کے خلاف دھوکے بازی کے ساتھ سازش کرنا یا کسی کو نیچے گرانا یہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ یہ فساد پھیلانا، لوگوں کے درمیان لڑائی کرانا اور اپنے مطلب کے لیے لوگوں کا بیڑا غرق کرنا، اس سے بےغیرتی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو تین بےغیرت ہیں جن کے اوپر میں نے یہ ویڈیو شروع کیا ہے، ان تینوں نے یہ کام کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا سلمان اکرم راجہ کی، جو سب سے چھوٹا بےغیرت ہے۔ سلمان اکرم راجہ ایک لبرل سا آدمی تھا، پروگریسو سا آدمی تھا، یہ مجھے ملتا ہوتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں تو جی بڑا ترقی پسند انسان ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اس کے پاس ایک دو دفعہ گیا، میں نے اس کو کہا کہ یہ کیس کرتے ہیں، ایک دفعہ اسٹوڈنٹ یونینز کا کیس کہا، ایک دفعہ اس کو آئی پی پیز کے خلاف کیس کا کہا، جبکہ ابھی بات بھی نہیں شروع ہوئی تھی پاکستان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بات، لیکن اس نے آگے سے بیچارہ وہ ڈر گیا کیونکہ یہ تو کارپوریٹس کے ہی کیس کرتا تھا، بڑے پیسے لیتا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتا، تو یہ بھاگ گیا۔ تو اس وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تھوڑا سا نا یہ ویسا ہے نہیں جیسا دکھتا ہے۔ تو لیکن جب اس نے عمران خان کو جوائن کیا، ایک لبرل اور پروگریسو آدمی نے ایک ایسے آدمی کو جوائن کیا جو پیری مریدی کی باتیں کر رہا تھا، جو جا کے مزاروں پہ سجدے کر رہا تھا، جو انگوٹھیاں پہن رہا تھا، تسبیحیں پکڑ کے دکھا رہا تھا لوگوں کو، اور اس کا اصل کردار بھی سب کو پتا تھا، مطلب منافق آدمی تھا عمران خان۔ پھر اس نے اس کے لیے قرآن شریف پہ لوگوں سے حلف لینے شروع کر دیے، مطلب مذہب استعمال کرنا شروع کر دیا ایسی سلمان اکرم راجہ نے، اور آخر کار اس جگہ پہ آ گیا کہ اس نے عمران خان کے ساتھ جانے کے لیے، پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری بننے کے لیے اس نے اپنے تمام اصول جو ہے سائڈ پہ کر دی، اور آخر کار اب یہ ایک بے غیرت بن چکا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اس کو بے غیرت خود کہا ہے، میں نے نہیں کہا، بشرا بی بی نے اس کو بغیرت کہا ہے، اور پی ٹی آئی کے اور بھی لیڈرز کو کہا ہے، اور بشرا کی تو اپنی آپ کو پتہ ہے کوئی اوقات تو ہے نہیں سیاسی، وہ تو ایک بیوی ہے بس صرف عمران کی، اور پیری مریدی کرنے والی عورت ہے، اور وہ وہی روحانیت کیا وہ جو ایک ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے، فراڈ لگایا ہوا ہے ان دونوں میاں بیوی نے، عمران نے اور بشرا نے۔ تو یہ اس سے گالیاں کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ابھی بھی جنرل سیکرٹری کی جو پوسٹ ہے وہ نہیں چھوڑ رہا، تو اس سے بڑی بےغیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب یہ یہاں پہ آ گئے ہیں بیچارے، جھوٹ سے، منافقت سے، سازش سے اور فساد سے، یہ اس جگہ آ گئے ہیں کہ اب یہ بےغیرت ہو چکے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کا کوئی اصول ہے کہ یا نہیں ہے، انٹیگریٹی ہے یا نہیں ہے، عزت نفس ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا بےغیرت جو ہے اس سے بڑا بےغیرت وہ عمران ریاض ہے۔ عمران ریاض ایک صحافی ہوتا تھا، شروع میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا، مجھے وہ موٹر سائیکل والے بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بلکہ میرے پارٹی کے اندر آتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، میرا دل بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے ایسے ہی لوگ چاہیے اپنی پارٹی میں۔ لیکن یہ موٹر سائیکل پہ پھرتا تھا تو یہ مجھے لگتا ہے سازش کمتری کا شکار تھا، تو اس نے پھر جھوٹ بولنے شروع کیے، اس نے اور وہ اس زمانے کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ، جنرل فیض، ان کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو گیا، بہت سے صحافی ہوئے تھے اس زمانے میں، ہمیں بھی بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کام کریں، ہم تو کبھی بھی نہیں کرتے، آج تک میں نے کبھی یہ کام نہ کیا ہے نہ کبھی کروں گا۔ لیکن یہ صحافی جو تھے یہ اس طرح کے انہوں نے پیسے بنانے شروع کر دیے، یہ ان کو دیتے تھے خبریں، اور یہ خبریں پھیلاتے تھے لوگوں کے اندر، کیونکہ وہ بریکنگ نیوز ہوتی تھی، ان کے پیسے بنتے تھے۔ پھر انہوں نے یوٹیوب چینل کھول لیے، ایک چینل سے دوسرے چینل پہ، ٹی وی پہ بھی یہ جانا شروع ہو گئے، اور ہر جگہ زیادہ پیسے مانگتے تھے، پیکج مانگتے تھے، ان کو آتے پڑھ کے منافقت کرنی شروع کر دی انہوں نے۔ اگر آپ کو عمران ریاض کا پتہ ہو تو اس کے معیار دو قسم کے ہیں، اگر یہ طریق لبیک کے لوگوں کو مارا جائے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنی ٹھیک بات کی ہے طریق انصاف کی گورنمنٹ نے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، ریاست نے کرنا تھا تو ریاست نے تو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، رٹ اپنی جو ہے وہ قائم کرنی ہوتی ہے، اور جب آج عمران خان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بڑی بری بات ہے، ریاست کیسے یہ کر سکتی ہے کسی کے ساتھ۔ تو ادھر زیادہ لوگ مرے تھے، بلکہ ادھر تو کبھی سنا ہے کہ لوگ مرے ہی نہیں، سلمان
سلمان اکرم راجہ ہی بلکہ کہہ رہا ہے کہ لوگ نہیں مرے، تو ادھر تو واقعی میں لوگ مرے تھے. تو اس کے دو قسم کے اس کے بیانات ہیں آپ کے سامنے، اس کی منافقت آپ کے سامنے آ گئی ہے. پھر سازشیں کرنے میں یہ سب سے تیز ہے، اور پھر فساد کرانے میں بھی یہ سب سے تیز ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی بے غیرت آدمی ہے. اور یہ اس کے ساتھ بھی ایک عجیب کام ہوا ہے اپنے یہاں کہ علی گنڈا پور جو ہے، وہ گنڈا پور بیچارہ خود جو ہے، وہ میں اس کو بڑا پرانا جانتا ہوں، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس کا بھائی میرا دوست تھا، اور دوست ہے بھی وہ مطلب میرے ساتھ اس کا اچھا ہی تعلق ہے. لیکن علی گنڈا پور جو کر رہا ہے اس ملک کے اندر، میں اس سے بہت سخت اختلاف کرتا ہوں. اور یہ بھی جو جس قسم کی سیاست کر رہا ہے اسے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اور عمران کا چیلا بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس نے ابھی عمران ریاض کو ماں بہن کی گالیاں نکالی ہیں، اتنی بڑی بڑی گالیاں کہ کوئی بھی شریف آدمی یا کوئی عزت دار آدمی وہ کیسے سن سکتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ جب آپ بے غیرت ہو جاتے ہیں، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ سازش ان کے خلاف کرتے ہیں، اداروں کے خلاف تک سازش کرتے ہیں، انہی اداروں کی جن کے اپنے بوٹ پالش کیے ہوتے ہیں ان کی نمک رامی کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اور فساد کرتے ہیں ملک کے اندر، تو آپ بے غیرت ہو جاتے ہیں. تو اب وہ اس حد تک بے غیرت ہو گیا ہے عمران ریاض کو، اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن وہ عمران کی چمچہ گیری نہیں چھوڑ رہا، کیونکہ اصل میں تو بغیرت عمران ہے. اب میں اس پہ آتا ہوں جس بغیرت کے آگے چھوٹے دو بغیرت ہیں، وہ سب سے بڑا بغیرت ہے نا. یہ سلمان اکرم راجہ چھوٹا بغیرت ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا بغیرت عمران ریاض ہے، اور میں نے آپ کو پروف بھی کر دیا کہ کیسے بغیرت ہے. لیکن سب سے بڑا بغیرت تو عمران خان خود ہے، کیونکہ اس نے جو جھوٹ بولے ہیں اس ملک کے اندر وہ آج تک کسی نے نہیں بولے. اس کا نام یو ٹرن خان بھی ہے، اس کا نام طالبان خان بھی ہے. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کو برباد کرنے والا ہے. یہ پاکستان جھوٹ بول کے، مطلب امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا، اس نے امپورٹڈ گورنمنٹ کا جھوٹا بیانیہ بنایا. عمران خان نے ساری عمر جھوٹ بولا ہے. یہ اپنی نجی زندگی اور اپنی سیاسی زندگی، اپنی معاشی زندگی، ان سب میں جھوٹ بولتا رہا ہے. مطلب ملک ریاض کا دوست تھا یہ، اور باتیں ہمارے ساتھ کرتا تھا کرپشن کی کہ جی کرپشن ختم ہونی چاہیے. اب ملک ریاض پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی ہے. میں تو صاف کہتا ہوں، میں تو ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے ملک ریاض سے کچھ چاہیے نہیں ہے. میں نے ملک ریاض سے کیا لینا ہے؟ تو یہ چونکہ انہوں نے لینا ہوتا ہے ان لوگوں سے کچھ، تو اس لیے جو ہے یہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں. تو بشرا اور عمران دونوں جو ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں کیوں بیچارے گرفتار ہیں آج تک؟ اس لیے کہ انہوں نے القادر کی یونیورسٹی کی زمین لی تھی. تو یہ سارے جھوٹے ہیں، اوپر سے منافق بھی ہیں. عمران خان جو کچھ کرتا ہے زندگی میں، اور جو پھر اسلام کو بیچتا ہے، جس طریقے سے یہ ایک منافق مذہب فروش بن چکا ہوا ہے، مذہبی منافق ہے، تو وہ کس کو نہیں پتا. اس کی پوری زندگی آپ کھنگال لیں اور اس کی پوری سیاسی زندگی آپ کھنگال لیں. اس نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ نجم سیٹھی کا کہا کہ یہ 35 پنکچر جو ہیں وہ لگائے ہیں، اور جب کسی نے کہا کہ بھائی نجم سیٹھی آپ پہ کیس کرنے لگا ہے تو اب کیا کہیں گے آپ، تو کہتا ہے کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. تو نجم سیٹھی نے بھی دوستی یاری میں پھر مجھے لگتا ہے کیس یا تو کیا، یا اگر کیا نہیں کیا، اور اگر کیا تو اس نے زیادہ پرسو نہیں کیا، کیونکہ عمران خان ہی جو اباؤٹ ٹرن کر گیا تو پھر کرنا کیا تھا، یو ٹرن لے گیا. پھر عمران خان نے سازشیں جو کی ہیں پاکستان کے خلاف، آئی ایم ایف کو انہوں نے خط لکھے، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بہت ہی غلط کرے گا اگر پاکستان کو یہ قرضہ دے گا، اور پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق چاہے ہو جاتا، لوگ یہاں بھوکے مر جاتے، لوگوں کے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جاتے، کہ وہ خودکشیاں لوگ کرتے، یہاں پہ بچوں کو تعلیم نہ ملتی، ان کو دودھ پینے کو نہ ملتا، اس غریبوں کے بچوں کو علاج ان کا نہ ہو سکتا، ان کے غریبوں کے ماں باپ کا علاج نہ ہو سکتا. عمران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. تو یہ اتنا بغیرت ہے کہ اس نے سازش کی پاکستان کے خلاف، اور آج تک یہ سازشیں کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کبھی یہ بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی ادارے کی مصنوعات کا جس ادارے کے بوٹ پالش کر کے عمران جو ہے وہ اقتدار میں آیا تھا. اس نے پرویز مشرف کے بھی بوٹ پالش کیے تھے اپنے زمانے میں، جب پہلی سیٹ لی تھی اس نے 2002 میں میاں والی سے سیٹ جیتا تھا. اس کے بعد اس نے جنرل باجوہ کے، جنرل فیض کے، جنرل پاشا کے، جنرل ظہیر الاسلام کے، ان سب کے بوٹ پالش کیے ہیں. بلکہ ایک زمانے میں جب یہ کریکٹر تھا تو ضیاء الحق کے بوٹ پالش بھی کرتا رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کو دوبارہ وہ لے کے آیا تھا ٹیم میں. تو یہ تو اس کا تو تعلق ہی سارا فوج کے ساتھ رہا ہے، اور اب یہ فوج کی ہی نمک رامی کر رہا ہے، ان کا احسان فراموش ہے یہ. تو اس آدمی نے سازشیں کی پاکستان کے خلاف، اور ابھی تک یہ کری جا رہا ہے سازشیں پاکستان کے خلاف، ابھی بھی لگا ہوا ہے. اور اس وقت جو ہے اس کی پوری پارٹی جو ہے وہ باقاعدہ ان کمپنیز کو کہہ رہی ہے جو کمپنیز پاکستان کے اندر کام کرتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کام نہ کرو. اس حد تک یہ چلے گئے ہیں. اور یہ ملکوں کے اندر کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں، جس امریکی سازش پہ اس نے کہا تھا مجھے نکالا گیا ہے، یہ جھوٹ بولتا تھا منافق آدمی،
تو اسی امریکہ کے پاؤں پڑ رہا ہے اب جا کے کہ آپ نہ کسی طریقے سے یہ گورنمنٹ ہٹوا دیں، یہ اس ریاست کو بچا لیں، مجھے باہر نکال لیں، میں آپ کا نمک خوار ہوں گا، میں آپ کے بوٹ پالش کروں گا۔ تو اس حد تک یہ چلا گیا ہے۔ اب امریکی سازش بھی ختم ہو گئی اور اب جو ہے اس کی سازش شروع ہو گئی ہے امریکہ کے ساتھ مل کے، جو کہ امریکہ اس کو ہاتھ نہیں پکڑا رہا، لیکن اب یہ ٹرمپ کے سارے بیٹھے ہوئے وہ بھی نہیں پکڑائے گا اس کو ہاتھ، نہ بائیڈن نے پکڑایا اس کو ہاتھ، نہ وہ پکڑائے گا، لیکن آپ کو اس کے عزائم پتہ چلنے چاہیے کہ کتنا سازشی آدمی ہے یہ۔ اور چوتھے نمبر پہ میں نے آپ کو کہا کہ فساد مچانے والے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ بھی بغیرت ہوتے ہیں، تو وہ اس نے فساد جو مچایا ہوا ہے پاکستان میں، 9 مئی کا مجرم مرکزی جو ہے وہ عمران ہے۔ 24 نومبر اور 25 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں ابھی، مطلب 9 مئی 2023 اور 24-25 نومبر 2024، ان میں جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کے اندر، غریبوں کے بچے مرے ہیں، اس کے اپنے بچے بغیرت کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھرب پتی بچے ہیں، لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، وہ پھر رہے ہوتے ہیں باہر، کبھی ٹریفالگر سکوائر، کبھی کہیں، اور جمیمہ جو ہے وہ اپنے ہی انجوائے کر رہی ہے لائف، وہ سب کو پتہ ہے وہ کس طرح کی لائف گزارتی ہے، اور یہ ہمیں کہتا تھا کہ وہاں پہ یہ مذہبی طریقے سے پال رہی ہے بچوں کو۔ ہم تو کچھ نہیں کہتے، جمیمہ جیسے مرضی رہے، ہم تو اس معاملے میں بالکل پروگریسو ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے خدا کا اس کا معاملہ ہے، لیکن یہ ہمیں دو کہانیاں سناتا ہے۔ ایک طرف یہ کہتا ہے جمیمہ ان کو مذہبی طریقے سے پال رہی ہے، دوسری طرف جمیمہ کی زندگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو یہ بہت ہی منافق آدمی ہے۔ تو اس نے اب یہ جو اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ کرواتا ہے غریبوں کے بچوں کو، ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کو باہر نکالتا ہے، یہ ان کو سامنے ایموشنل بیانیے بناتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، پٹتا ہے، روتا ہے، لوگ آخر کار اس کے لیے باہر نکل آتے ہیں تھوڑے بہت۔ زیادہ تر لوگ پاکستانی جو ہے نا وہ بڑے تیز ہیں، وہ خود بھی جو ہیں بڑے چلاک ہیں، تو وہ اس کو ووٹ شوٹ کبھی دے بھی دیں، نکلتے نہیں ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ اعتبار وہ بھی نہیں کرتے اس پہ۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر باقی 2 لوگ برے لگتے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم نون، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس وقت یہ بہتر ہے ان سے، کبھی کوئی بہتر ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بہتر ہو جاتا ہے پاکستانیوں کے لیے، لیکن بہرحال اس وقت وہ عمران خان کو اگر ووٹ دے بھی